وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اگر تم اہل کتاب کے سامنے تمام دلیلیں لے آؤ، ہر طرح کی دلیلیں، ما تبعوا قبلتک، وہ کبھی بھی تمہارے قبلے کی تب بھی پیروی نہیں کریں گے. حالانکہ ان کو پتہ بھی ہے، کیونکہ سوئے ہوئے شخص کو آپ جگا سکتے ہیں، جو بندہ جاگا ہوا ہے اور کونا بن کے لیٹا ہے آنکھیں بند کر کے، اس کو نہیں آپ جگا سکتے. اہل کتاب کو تو پتہ تھا کہ یہ قبلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم سارے دلائل بھی رکھ دو. یہی تو ہم آپ کو کہتے ہیں، آپ مولوی کے سامنے پوری بخاری مسلم بھی رکھ دیں، رفع دین، اس نے پھر بھی نہیں شروع کرنا. تسی کہہ دو کیوں نہیں کر رہا، تو آپ اللہ سے بھی پوچھیں گے کیوں نہیں مان رہے اہل کتاب، ان کو تو پتہ تھا. وما انت بتابع قبلتہم، اور تم بھی کبھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرو گے. اس میں مسلمانوں کو اللہ نے تسلی دی ہے کہ جن کو بات سمجھ آ گئی ہے نا، ان کو بھی آپ جو مرضی کر دیں وہ ہٹتے نہیں ہیں. ہمیں لوگ کہتے ہیں نا جناب وہ اتنے بابے یہ کر کے وہ کہ جناب چھڑا جا منڈا اتنے اعتماد نال کیوں بولتا ہے؟ بھائی اس لیے کہ جس کو پتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، جس کے استری سے ہاتھ جلے ہوئے ہیں، اس کو آپ بے شک جتنی مرضی کرامتیں کر کے بتائیں گے استری ٹھنڈی ہوتی ہے ساکٹ میں لگا کے، وہ تو نہیں مانے گا. ہم نے تو قرآن و سنت خود پڑھ کے دیکھ لیا ہے کہ آپ کے بابوں نے دین غلط دیا ہے. اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اچھا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا علی اتنے کانفیڈنس سے بولتا ہے، یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ جس طرح وہ کانفیڈنٹ ہے نا اپنی جہالت پہ، تو اے ایمان والو تم بھی کبھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرو گے. تمہیں یہ بات اللہ نے جب نازل کر دی ہے، تم بھی اب ان کی بات نہیں مانو گے. کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے تم علمی کتابی ہو، تمہیں تو پتہ ہے کہ یہ وحی میں نازل ہو گیا. وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور بعض کی قبلے کو ماننے والے نہیں ہوتے. ولا ان اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، اور اے نبی بالفرض اگر آپ نے بھی ان یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس العلم آ چکا ہے قرآن کی شکل میں بفرض محال، انک اذا لمن الظالمین، تو اے نبی آپ بھی ظالموں میں شمار ہوں گے. اچھا یہ واحد کے صیغے کے ساتھ خطاب ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت جب اس طرح کی آیات آتی ہے نا تو آپ کو پتہ ہے وہ ترجمے بدل دیتے ہیں. یہ آیات کافی دفعہ قرآن میں، اے سننے والے، وہ کہتے ہیں مخاطب تمہیں کیا جا رہا ہے، رسول اللہ کے لیے ہم کریں گے تو گستاخی ہو جائے گی. ہاں حالانکہ رسول اللہ کے لیے کریں بھی اور آپ لفظ یہ بول دیں بفرض محال، تو گستاخی کیسے ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی. کہ بالفرض اگر آپ نے بھی کیا اس طرح تو اللہ کی بھی گستاخی ہو جائے گی. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی تم ان سے فرماؤ بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا. تو گستاخی تو اس میں بھی ہو جانی ہے، اللہ کا کوئی بیٹا ہے. یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. اس لیے آپ دیکھیں جو مولوی بیچارے ڈرپوک ہوتے ہیں نا، وہ پہلے بولنے سے پہلے کہتے ہیں نقل کفر کفر نہ باشد. حالانکہ یہ نہ بھی بولیں، یہ کوئی آیت نہیں ہے کہ جس کو بولنے کے بعد آپ کفر بول سکتے ہیں. یہ نہ بھی بولیں، انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. جب بات سمجھائی جاتی ہے پھر اس کے لیے آپ الفاظ کا چناؤ آپ کو کرنا پڑتا ہے. آپ کافروں کی جب نقل اتار رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر سرار صاحب بھی جب قرآن میں آیات آتی تھی نا کافروں کی پریزنٹ کرنے والی، تو وہ اسی سٹائل میں کرتے تھے. کیسا نبی ہے بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ تو وہ کہتے تھے اب میں اس طرح تو نہیں کہہ سکتا یہ کیسے نبی محترم ہے کہ بازاروں میں چلتے ہیں، وہ اس طرح تو نہیں کافر کہتے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو کافر جس طرح کہہ رہے ہیں ویسے ہی پریزنٹ کرنا ہے نا، لیکن وہ پریزنٹیشن سے آپ گستاخ نہیں ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے. تو یہاں پہ بھی نبی الاسلام کی مبارک ذات کے ذریعے باقی امت تک بھی یہ بات پہنچائی جا رہی ہے کہ آپ نے اگر کتاب و سنت کے چھوڑ کے کسی کی پیروی کی تو آپ ظالم ہو. تو سر یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں دوسرے انداز میں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ کتابوں کی پیروی کا، یہ العلم کیا ہے؟ بابے نہیں، پیغمبر کی تعلیمات کتاب و سنت. الحمدللہ.